علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وامرا وما ناقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ کیا بات ہے، جن کے لب پہ رہے ذکر صلی اللہ، ان کے حسن مقدر کی کیا بات ہے، جس میں جلوے ہوں طیبہ کے ہر دم بسے، جس میں جلوے ہوں طیبہ کے ہر دم بسے، اس اعلیٰ تصور کی کیا بات ہے۔ نفسی نفسی ہوگی اس دن ندا، امتی امتی ہوگی ان کی صدا، خالق بھی چاہے گا اس دن ان کی رضا، اس شافی محشر کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف کیلانی صاحب نقشبندی مجاہد اہل سنت یادگاری اسلاف قاری محمد ثناء اللہ قادری صاحب، محمد احمد فراز کیلانی صاحب، محمد مقصود، محمد عثمان اور غالباً فرحان دی منعقدہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن وچ تسی تے میں حاضر ہاں، دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تانوں سن کے اس دے اُتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ سب تو پہلا میں عرض کراں گا، اسی اہل سنت اور اللہ تعالیٰ نے سانو او پاک مسلک عطا فرمایا جن دا ہر عقیدہ نور علی نور ہے۔ اے اگے بڑی سبحان اللہ کرتے سے تو میری باری آئی تو پریشان ہو، اس تو بعد نماز ہی ہونی ہے، میں تے کیا سے نماز پڑھ لی ہے لیکن چلو 10 منٹ سوا تے ہو جائے گی، تو زوروں آکو ایک بڑی سبحان اللہ، میں نے پتہ لگے جاگ دے پہ۔ ساڑھا ہر عقیدہ نور علی نور ہے، اور ساڑھے عقیدے دی بنیاد 4 عناصر تے رکھی گئی۔ پہلے اللہ دا قرآن، پھر نبی پاک دا فرمان، پھر اقوال صحابہ، پھر قیاس مجتہد دین۔ 4 عناصر مکمل ہوں تو پھر ساڑھا عقیدہ بنتا ہے۔ اسی وہ بھی نہیں ہیں جڑا صرف قرآن پڑھ کے رک جائیے، نہ اسی وہ ہیں جڑے حدیث پڑھ کے رک جاندے ہیں، تو نہ اسی یہ کہنے ہیں اسی نوکر صاحب آدھے، تو نہ اسی یہ کہنے ہیں کہ صرف نوکر اسی اہل بیت پاک دے۔ ساڑھا عقیدہ 4 عناصر تے، اللہ دے قرآن نال بھی ثابت ہوئے، نبی پاک دے فرمان نال بھی ثابت ہوئے، اور لکھاں ہزاراں صحابہ دیاں دلیلاں بھی موجود ہون، اقوال بھی ہون، تو پھر آخر وچ قیاس مجتہد دین، ہر بندے دا قیاس بھی نہیں اسی سننی مندے، زورہ کہا سبحان۔ تو میں عرض کراں گا ان عقائد دی وچوں صرف ایک عقیدہ جڑا بڑا اہم ہے، وہ عقیدہ ہے المدد یا رسول اللہ، زورہ کہا سبحان اللہ، جڑا ساڑھے عقیدے دا اعزاز بھی ہے، انعام بھی ہے، اور ساڑھی سنیاں دی نشانی بھی ہے، زورہ کہا سبحان اللہ۔ اسی ایک وظیفہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ انزل حالنا یا حبیب اللہ اسما کالانا، بڑا مشہور وظیفہ ہے۔ صحابہ نے تو انہوں پتہ ہے کہ ایک لفظ بولتے سن رائنا، اتھے اللہ کریم نے فرمایا رائنا نہیں بولنا، کیونکہ اندہ اور بھی ترجمہ بندہ سی جرا کفار مکہ نے استعمال کیتا، تے اللہ کریم نے فرمایا ہون بولنا جے انظرنا، زونہ کیا سبحان اللہ۔ اس سب تو بڑی مدد ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اے نہیں آخنا، رائنا نہیں بولنا، ہون کہنا کیجئے یا رسول اللہ نظر کرم فرما دے ہو، زونہ کیا سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں، اے سنیاں دا عقیدہ، زونہ کیا سبحان اللہ۔ اجے سبحان اللہ ڈاؤٹ والی آندی تے پھر میں فتویٰ لے دینا مولویاں کو، علماء تشریف فرمان ہے تے انہاں کو میں فتویٰ لے دینا تواڈے بارے میں کہ جڑا حضور دے نا تے نہ بولے ہوندے بارے میں تسی کی کہندے علماء،
میرے دائیں بائیں سجے کھبے سارے ماشاءاللہ آج تے علماء بیٹھے ہیں، زون کیا سبحان۔ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ اے عقیدہ کہ یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم فرماؤ، تو اسی بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انزل حالنا، اے تے قرآن نہ پھر ثابت ہو گیا۔ تے انظرنا اے حضور ساڑھے تے نگاہ کرم فرماؤ، اے اللہ نے سانو عقیدہ دسے ہے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، کوئی کہندا جی حضور نو انج مننا چاہیے، کوئی کہندا جی اونج مننا چاہیے۔ میں کہ تو انج اونج دونوں نو چھاڑنا، جویں اللہ دا قرآن کہندا ہے نبی پاک نو اونج مننا چاہیے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک وچ اللہ کریم نے فرمایا وما ناکموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اللہ فرماندا ہے کچھ لوگاں نو بڑا برا لگا، رب کہندا ہے کہ انہاں نو بڑا برا لگا کہ اللہ غنی کردا ہے۔ چلو تہاڈا ترجمہ کر لینا، اللہ سخی کردا ہے تے اللہ دا رسول سخی کردا ہے من فضلہ ہی ضمیر اللہ نے واحد استعمال فرمائی، فرمایا اسی فضل ونڈیا کوئی نہیں، مصطفیٰ کو لینے ہی تے میرے فضل نال ہی انہاں عطا فرمانے۔ انہیں تھے جڑے لوگ کہتے ہیں زندگی تک حضور کو منگنا چاہیے سی، ہون نہیں سوال کرنا چاہیے، اللہ دا فضل کدھر جائے گا، رب نے تے ضمیر بدلی کوئی نہیں۔ زون کیا سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے قیامت تک اپنے بندیاں نو عطا فرمانا ہے نا، تے حضور نے بھی اللہ کو نعمتاں لے کے غلاماں نو دیندے رہنا ہے۔ زون کیا سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک جنہاں دا ذکر خیر ہو رہا سی، آپ جمعہ دا واز فرما رہے سن، ایک عیسائی کھڑا ہویا، عیسائی نے کہا جی ساڑھا ایک حاتم تائی ہے، حاتم تائی نے ایک محل بنایا، محل دے 100 دروازے رکھے، ایک منگن والا آیا پہلے دروازے تے گیا، اس نے سوال کیتا ساڑھے حاتم تائی نے ہاتھ نہیں روکیا پھر دیتا ہے، پھر دوسرے دروازے تے گیا پھر دیتا ہے، ہر دروازے تے وہ سوال کردا رہا، ساڑھا حاتم تائی دیندہ رہا، تواڈے نبی دا صرف ایک دروازہ۔ حضرت شہنشاہ بغداد آپ تڑپ گئے، آن میں تیری تے میری عقیدت وے فرق ہے، تیرے تے میرے مذہب وے فرق ہے، ہون گال کیتی ہو کو گال نہ کری، تیرا ای عقید ہے نا، تیرا بادشاہ ایڈا سخی ہوندا تے منگن والے نو دوجے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں سی پہنی، میرے نبی دا دروازہ ہے ایک کی او دے انہاں کو چھڑ دینے پھر جان دی لوڑ ہی نہیں پہن۔ زورنا کیا سبحان اللہ۔ ساڑھے دروازے تے کوئی منگن والا آ جائے نا، میری بھی عادت ہے تو آٹی بھی، ایک باری کوئی کھڑکایا نا دروازہ، کہیں یار ہون تے دے کے بیٹھا پہلا اگلا تے عظم کر لے، پھر تو آگے، اس سخیاں دی نشانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں غنی کردہ، اور میرا رسول بھی غنی کردہ ہے۔ غنی یہ ہوندہ ہے جنہیں کوئی بار بار منگیا جائے نا وہ ہاتھ روکے ہی نا۔ زورنا کیا سبحان اللہ۔ حضور بھی غنی کردے ہیں اور رسول پاک بھی، اور اللہ کریم بھی غنی فرماندہ ہے۔ تے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ یوتی و آنا قاسم، اللہ میں نو عطا فرماندہ ہے میں قاسم، میں منڈن والا۔ یا رسول اللہ کتھو تک رب دیندہ ہے؟ فرمایا جتھو تک رب دی خدائی ہے۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ آپ دا پیمانہ کتھو تک ہے؟ فرمایا جتھو تک خدائی ہے اتھو تک مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا دیندہ ہوئے ونڈدہ میں وہاں، اور نہ دین والے دی کمی ہے نہ ونڈن والے دی کوئی حد ہے۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ پیار نہ کیا سبحان اللہ۔ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ایسی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ اے جرا ایک حدیث بڑی مشہور ہے اور علماء کو بچپن تو سندے آئے ہیں کہ حضور نے حضرت ربیہ او صحابی سان جنہیں حضور نے ہر وقت وضو کران دے سا، سرکار نے فرمایا سال یا ربیہ، اے ربیہ جو تیرا دل کر دے آج محمد عربی کو سوال کر رہے، انہیں ربیہ دی مرضی سی، حضور نے اختیار انہوں دیتا، اے ربیہ جو تہاڈا دل کر دے تسی میرے کو مانگ لو۔ ربیہ دی مرضی سی، ربیہ جائیداد مانگ دے، ڈاچیاں مانگ دے، گھوڑے مانگ دے، حضور دے کول خزانہ مانگ دے، درم و دینار مانگ دے، لیکن انہوں دی عظمت نو سلام ہے، انہوں مانگیا کیے او کہنے نا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوا زونہ کیا سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں تانوں ہی منگدا پیا، دوجے لفظ آوے میں تواڈے کولوں تانوں ہی منگدا پیا، انی اسالوکا مرافقاتا کا فی الجنہ، کہ جی میں وضو دنیا میں کرا رہے ہیں نا، میں نو نہ رکھنا جے اتھے بھی میں انجی کرانا ہے۔
اور منگن دے بڑا فرق ہے نا. تو میں عرض کرنا کہ حضرت ربیہ نو حضور نے کی آکھیا سال یا ربیہ, اور ربیہ دی مرضی, ربیہ نے جنت مانگ لی, لیکن حضور نے کہا جو تیرا دل کر دے. انہیں ایتھے بڑا اہم ایک میں نکتہ دینا چاہنا, اگے میں تھوڑا جا دے بیٹھا کہ عام ساڑھے خزانے نے محدود تے حضور دے خزانے نے لا محدود, کیونکہ حضور فرماندے نے اللہ دیندہ ہے تے میں ونڈنا میں کاسی ماں, کہتے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا کہ حضور نے جڑا فرمایا سال یا ربیہ, انہیں وچ حضور نے اجتماعی فکرہ بولیا, فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے جو میرے کول مانگ لے. اے او گال کرتا ہے جنہ وڈے خزانے میں ہاتھ ہوئے, ماڑے خزانے میں کوئی کم کر ہی نہیں سکتا. ساڑھے کول کوئی فقیر سوال کر دے کہ مکان جنہیں وچ رہنا ہے دے دے ہوگے, اسی دینے جوگے نہیں ہیں. لیکن حضور دا گھر ایک ایسا گھر ہے, حضرت خاتون جنت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دے دروازے دے ایک سائل آیا, اس نے فقہ دا ایک مسئلہ پوچھیا, کہنے لگا مائی صاحبہ 40 اونٹ دے اتے زکاة کتنی بندی؟ کہتے سبحان اللہ, 40 اونٹاں دے اتے زکاة کتنی بندی ہے؟ آپ نے فرمایا جے امتی دوے تے پھر ایک, تے جے اسی سید دئیے پھر 40. اجے سبحان اللہ اس پاس نہیں آئے, دونوں کہا سبحان اللہ. مائی صاحبہ نے فرمایا جے امتی دوے نا تے پھر 40 تے پیچھے ایک بنے گی, تے جے میں دواں یا میری اولاد دوے یا نبی پاک دا گھر دوے تے پھر 40 دواں گے اللہ دے راہ وچ. اے فرق ہے اس گھر دا تے ساڈا, پیار نہ کہہ سبحان اللہ. آج لوگ تے بڑیاں گلہ کر دینے نا کیسی بڑا کچھ جا, لیکن حضرت بلے شاہ صاحب نے آپ نے ارشاد فرمایا مٹی نال تو مٹی ہونا تے قادی بلے بلے, زونہ کیا سبحان اللہ. بلے شاہ صاحب کہتے ہیں مٹی نال تو مٹی ہونا قادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. نہیں زونہ کیا سبحان اللہ. ساڑھے تے اوقات ہے تے آقا تے جسم پاک بھی جنتی ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی حضور آپ نے قضاء حاجت فرمائی ہے, خوشبو تو علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. سرکار نے فرمایا عام انسان دا وجود اللہ نے عام مٹی نال بنایا, اور میں محمد عربی دا وجود پاک اللہ نے جنت دی مٹی نال بنایا. زونہ کیا سبحان اللہ. تے بلے شاہ صاحب ہون یا بابا فرید ہون, بابا فرید نے بھی کمال کر چھڑی. آپ نے فرمایا ویک فریدہ کھلی مٹی تے مٹی اتے مٹی ڈلی, تے دن بھی مٹی رات بھی مٹی, تیری اونچی ذات بھی مٹی, نہ کر میری نہ تیری نہ میری, دنیا 4 دیہارے پھر مٹی دی ٹیری. سبحان اللہ نہیں کہتے جانا اسی مٹی بھیجیں, سبحان اللہ کرو یا نہ کرو جانا اسی مٹی بھیجیں, سارے ہی جانا ہے. زونہ کہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا کہ حضور نے جنہا فرمایا نا, اور بخاری دی حدیث مبارک ہے کہ آخری صرف حرف بیان کر دینا کہ حضور نے فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے زمین دے خزانیاں دیاں کنجیاں عطا فرمائیاں. ایک میں نے پوچھن لگا کہ حضور تو بعد 4 خلیفہ بنے نے مسلمانہ نے, حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے تے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تک. وہ خزانیاں دی چابیاں جڑیاں نے کئیاں بندیاں نے بڑا پلیکھا ہے, اور اس چیز تے شاید انہاں کو ذمہ داری لئیے کہ باغ کدھر گیا اور وہ خزانے دی چابیاں کدھر گئیاں. تو میں نے سوال کرن لگا, کہنے لگا جی وہ جڑا خزانے دی چابی کہنے پہ ہو حضور کینوں دے گئے پچھوں؟ میں کہا بھائیا خزانہ ویکھے آئی, تیرے کمرے ویچ سیف الماری ہوئے گی تو چابی لگے گی, کہ ایویں دوبارہ ویچ چابی لاندہ رہے گا؟ جی نہیں, الماری ہوئے تو چابی لگے گی. تو میں کہا خزانہ اللہ دا ویکھی کٹھے؟ کہنے لگا جی اللہ دے خزانہ کون گن سکتا ہے؟ تو پھر میں کہا چابیاں بھی کون گنے گا نا. میں پھر کیا میں کہ اے راز کھل دے اللہ والیاں کھل جا کے, عام بندہ تے دس نہیں سکتا. میں کہ احمد رضا خان زبریلوی اللہ کروڑ رحمت حضرت روزے دے فرمائے, آپ نے اشارہ دے چھڑیا, فرمایا آتن دساں او خزانے دیاں چابیاں کیڑیاں ہیں. آپ فرمانے نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اللہ فرمانا کن فایا کن, تو کائنات بن جان دیئے. تے احمد رضا خان زبریلوی فرمانے نے وہ زبان یعنی حضور دی زبان پاک, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. وہ فرمانے اللہ فرمانا کن, تے حضور دی زبان پاک کن دی بھی اگوں کنجی ہے. اللہ کہندہ ہے کن تے حضور عرض کر دے نے کن ادوں ہو جاندہ ہے, زبان حضور دی ہل دی ہے تے کام سارے بن جاندہ ہے. تو انہوں نے کہا ہاں, آپ فرمائیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں درود. آپ فرمائیں لکھاں سلام اس زبان تے جڑی کن دی چابی بن کے آئی کائنات.
کہنا سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ میرے آقا دی زبان پاک تو جڑا حرف نکل جائے اللہ پھر موڑدا نہیں۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ اور میں مثال دینا ہونا کہ دو گروپ نے اولیاء اللہ وچ بھی اور انبیاء دے وچ بھی، ایک محبین دا ہے ایک محبوبین دا۔ محبین او ہوندے نے اولیاء ہون یا اللہ دے نبی ہون، محبین او ہوندے نے جو رب کہے تے او کردے نے، محبوبین او ہوندے نے جڑا او عرض کرن تے رب پھر او ہی کردا ہے۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ تے میرے آقا نو اللہ نے اپنا حبیب اور محبوب بنایا، مقام محبوبیت عطا فرمائی۔ ایتھے میں روشنی پانا چاہنا، نعت خان حضرات بیٹھے نے، نقیب محفل بیٹھے نے، انہوں کام آئے گی گل کہ اللہ کریم دی محبت اور انسان دی محبت میں زمین اسمان دا فرق ہے۔ اگر اللہ کسی نو محبوبیت عطا فرماندا ہے تو اپنی کبریائی دے مطابق عطا فرماندا ہے، کیونکہ اسی انسان ہوندے ناتے دوسرے انسان دی محبت وچ سارا دل گرفتار ہو جاندا ہے، تو کہتے ہیں گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ علیاذ باللہ یہ اللہ دی شان نہیں ہے۔ اللہ اگر حضور نال محبت کردا ہے تو وارفانا علاقہ ذکر دی شکل وچ اللہ حضور دے ہر عظمت نو رفت عطا فرماندا ہے۔ پیانا کیا سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ دے خزانے دی چابیاں حضور دی زبان پاک، جو اللہ تعالیٰ کو حضور نے منگے ہے ایک دعا تو علاوہ سرکار دیاں ہر دعا نو اللہ نے قبول فرمایا۔ زونہ کیا سبحان، پیانا کیا سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا حضرت سیدنا ابو ہریرہ دا واقعہ پھر نماز پڑھ دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2-3 دن دا میں نو فاقہ سی، تے میں ذہن میں خیال کیتا کہ تہجد جے پڑھی جائے گی، تو میں تہجد دا ٹائم اٹھیا تو میں کہ چلو حضور نہ تہجد بھی پڑھاں گے، کچھ کھان پین بھی مل جائے گا۔ تے حضور دے کشان نبوت دے درمیان ایک رستہ جاندہ سی، میں اس رستے دے بیٹھ گیا، او تو صحابہ نے گزرنا سی، تے میرا رنگ متغیر ہویا سی، رنگ میرا متغیر ہویا سی۔ ذہن وچ یہ خیال آیا کہ میرا رنگ ویکھ کے نا چہرے دا کوئی صحابی تے پوچھے گا تینوں بھوک لگی ہے تے آ میرے نال میں کھانا کھوانا۔ آپ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق گزرے میرے کولوں تے میں قرآن پاک دا ایک مسئلہ پوچھیا، انہاں مسئلہ 10 چھڑے اگے چلے گئے۔ پھر فاروق اعظم آئے، انہاں نے میں عرض کی تھی مقصد میرا اے نہیں سی کہ میں قرآن پوچھنا ہے، مقصد میرا ایسی کہ جدوں میں سوال کراں گا نا قرآن پاک دے بارے میں وہ میرا چہرہ ویکھن دے، تو چہرہ ویکھ کے محسوس کرن دے کہ ابو ہریرہ لگدا بھوکا ہے، چہرے دی رنگت دسدی پئی ہے۔ لیکن آپ فرماندے نے ہزاراں صحابہ میرے کول گزر گئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ 10 جان، میرا مسئلہ حل کوئی نہ ہویا۔ آپ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری تھی، آمنہ دا لال، نبیاں دا سردار، 1,24,000 پیغمبران دا بھی پیغمبر، زونہ کیا سبحان اللہ، حضور تشریف لے آئے دے پہلی گالی سرکار نے فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ لگدا ہے بھوکا ہے۔ ماں پوچھے نا بچے نو بھوک لگی ہوئے تے بندہ ڈردا بولے نا ماں پہ دے سامنے، تے 2-3 دن گزرن تو بعد ماں پوچھے پتر بھوک لگی ہے تے پھر ڈیکیں ہی نکلنیاں ہوندیاں نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رو پیا، تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی، فرمایا آ میرے نال حجرے وچ چلی گئی۔ آپ فرماندے نے آپ میں کمرے وچ حجرے وچ لے گئے، ایک دودھ دا پیالہ کسی نے ہدیتاً تحفتاً حضور دی بارگاہ میں پیش کیتا سی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، آپ فرماندے نے میں بڑا خوش کیونکہ یا حضور سن تے یا میں تھا، تے تیسرا بندہ کون سی تے مینوں پکا یقین سی اے پیالہ حضور نے مینوں عطا فرما دینا۔ تے 2 دن دا بھوکا ہوئے بندہ تے اگوں دودھ دا پیالہ بھی ہوئے مٹھا بھی ہوئے تے ہوئے بھی بندہ کلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پیران تھلوں زمین نکل گئی جدوں آقا نے فرمایا ابو ہریرہ باہر صحابے صفحہ دے میرے غلام بیٹھے نے 70 صحابی نے، تو انہوں نے واری واری بلا لیا وہ بھی دودھ پی لین۔ یہ حدیث میں جانا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ دودھ ختم ہو گئی ہو، اے دودھ میرے نصیبہ میں نہیں ہے، پھر میں بھوکا ہی رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70 آئے صحابی ایک ایک کر کے سارے نے پیتا، آپ نے آخر میں فرمایا ابو ہریرہ لا دودھ پی لے۔ آپ فرماتے ہیں میں دودھ پیتا میرا پیٹ فل ہو گیا، پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں دوجی واری جدو پیتا نہ بالکل ویت ہی کوئی نہ رہ گئی، سرکار نے تیجی واری پھر فرمایا ابو ہریرہ ایک واری پھر پی۔ عرض کی تھی حضور ہون میری تمنا پوری ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا لیا ہون پھر میں دے۔ حضور نے پھر نوش فرمایا پیالہ پھر اونے دا اونے۔ زونہ کیا سبحان اللہ۔
تے آج کل میں بڑا بیان کردا حضور دی بشریت تے بھی اور نورانیت تے بھی. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے کیونکہ نماز ہے فرض ہے کسی حالت میں معاف نہیں. جنہاں دے وضو نہیں ہے وہ وضو کر لو اتھی جماعت میرا دل کروا لیے سارے مل کے نماز پڑھ لیں.